الحمدللہ وبہ نستعین۔ ہمارے پاس اکثر جو کیسز لائے جاتے ہیں وہ عورتوں کی طرف سے لائے جاتے ہیں، اور جو کنڈیشن جو ہم کاؤنسلنگ سینٹر میں جو رکھتے ہیں آنے والوں کے لیے، کمپلینر یا اپوننٹ کے لیے، فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی کے لیے، کہ کوئی ایک اکیلا آدمی نہ آئے، خاص کر عورت اگر ہے تو اکیلی نہ آئے، اپنے محرم کو لائے، اپنے ابا کو، اپنے امی کو، شوہر کو لائے۔ اکثر جواب میں یہ ملتا ہے کہ بھائی کیوں آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے، تو معلوم پڑتا ہے کہ آنے والے کوئی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے زیادہ اس بارے میں آپس میں گفتگو کی، تو اس چیز کو ہم نے پایا کہ خاندان اور فیملیز میں لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے، کرائسس ہے۔ لیڈرشپ، گارجنشپ، کوئی ہو خاندان اور فیملی میں جس کے طرف لوٹا جائے کرائسس اور پریشانیوں کے موقع پر، جس کو اپنا لیڈر مانا جائے، جس کے انڈر گائیڈنس کچھ آگے بڑھایا جائے۔ ہمارے حساب سے ایک آدمی بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک سے دو آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جانبدار ہو سکتا ہے، ون سائیڈڈ ہو سکتا ہے، یا سمپتی ایمپتی کا شکار ہو جاتا ہے، ہمدردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک سے تین آدمی اگر رہیں گے تب بھی ہمیں نہیں ملے کہ بھئی خاندان سے کوئی آنے والے۔ وہاں پر ایک چیز فلیش ہوئی جس کو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گھرانوں میں، فیملیز میں، سوشل میں، کمیونٹیز میں، گاؤں میں رہنے والا جو ہائیلی انٹلیکچوئل، رسپانسبل، ایجوکیٹڈ، دینی دنیا میں اعتبار سے ریلیبل جو پرسن اکثر ہمارے مسلمانوں کے آؤٹ آف دا کنٹری ہیں، یعنی جی سی سی کنٹریز میں ہیں، جو یہاں سے مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ مائگریشن مطلب ہجرت کر کے چلے گئے یا یہاں سے چھوڑ کے وہاں پر چلے گئے پیسہ کمانے کے لیے، رزق کی تلاش میں۔ اپنے آپ میں جانا ضروری ہے، افضل ہے، واجب بھی ہے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن ہمارا جو لیڈرشپ والا جو کوالٹی، جو طبقہ ہے نا، لیڈرشپ جو کریم لیئر آف دا سوسائٹی اینڈ فیملی، خاص کر کے نوجوانوں کا، اور لیڈرشپ کوالٹی والا وہ جو عمر ہوتا ہے، جس کی عمر 20-22 سے لے کر 40-45 تک، جو مضبوط والا جو عمر ہوتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے یا ادھیڑ عمر کے مڈل ایج کے جو پرسنالٹیز ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں ابراڈ میں پیسہ کمانے کے لیے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، ان کی یہاں سے جانے کی وجہ سے ایک سپیس آ رہا ہے، خلا آ رہا ہے معاشرے میں، فیملی میں، کمیونٹی میں، اس کو فل کرنے کے لیے اور کچھ راستہ نہیں ہے۔ وہ جو خلا ہے نا، وہ جو سپیس ہے نا، جو انٹلیکچوئل پیپل کا، ذمہ دار لوگوں کا، جو سوشلی اور فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، یہاں کی کمیونٹی کے لیے جو رول ادا کر سکتے تھے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے تو یہ جان لو کہ ہماری جو ہندوستانی کمیونٹی میں وہ جو طبقہ جہاں پر سعودی، دبئی، قطر جیسی کنٹری میں جانے کا جو رجحان ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان خاندانوں، ان کے رشتوں پر بھی ہے، خاندانوں پر بھی ہے، سوشل اور کمیونٹی میں بھی۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی کم لوگ بہت ہی کوالیفائڈ اور انٹلیکچوئل اور پیشنیٹ لوگ ملتے ہیں۔ کسی کمیونٹی میں، کسی آرگنائزیشن میں، جماعتوں میں جاتے ہیں تو ہر طرف یا تو وہی لوگ ملیں گے، اس کمیونٹی میں بھی وہی لوگ، اس جماعت میں بھی وہی لوگ، اس آرگنائزیشن میں ہر طرف وہ 10-15 چہرے ہیں، سارے شہر اور سارے ڈسٹرکٹ میں ہر طرف بیچارے وہی لوگ ہیں ماشاءاللہ، یعنی کہ وہی ذمہ داری نبھاتے ہیں، جبکہ ہمیں 50 کی ضرورت ہے نہیں۔ تو کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ہمارا جو اصل جو انٹلیکچوئل، تعلیمی یافتہ، صلاحیت مند، اوکے، جن کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے، وہ ہجرت کر کے کہاں جا رہا ہے؟ ابراڈ جا رہا ہے، جی سے جا رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، جب وہ بیچارے جب آتے ہیں نا 25-30 سال وہاں پر ATM مشین جیسا اور ایک روبوٹک زندگی جیسی گزارتے ہیں، یہاں سے جانے میں ان کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، بات کرنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، پڑھنے کی صلاحیت، لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، مینجمنٹ سکلز ہوتے ہیں، ایپٹیٹیوڈ سکلز ہوتے ہیں، قوم اور کمیونٹی کا، نیشن کا، ہندوستانی دستور کا اچھا ان کے پاس ایک اچھی فکر ہوتی ہے۔ لیکن 25-30 سال کے اندر وہ سب چلے جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیچارے سارا دن انہوں نے کمایا کسی کمپنی کے لیے، کسی ایک آدمی کے لیے، اپنی سیلری مہینے کے اینڈ میں لیا، جب آتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں ختم ہو کے رہتی ہیں، کیونکہ صلاحیت ایک ایسی چیز ہے جو برف جیسی ہے، اگر اس کو آپ نے پریزرو نہیں کیا وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سکلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ بات کرنے کی صلاحیت، نہ لیڈرشپ کوالٹی، نہ تھنکنگ کیپیسٹی، نہ انالائزنگ کیپیسٹی، کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ 25-30 سال ان کے ایسے گزرے۔ اچھا، اب یہاں پر اور ایک نقطہ میں بتا رہا ہوں کہ ضرور جب ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہاں سے اسکلڈ، وہ بھی آرڈنری نہیں، ایکسٹرا آرڈنری، جب ہمارا کیڈر یہاں سے جب چلا جاتا ہے ابراڈ میں، ہر کنٹری میں، ہندوستان یا ہندوستان کے الگ الگ علاقے کے اعتبار سے ان نوجوانوں کو جمع کر کے ان کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کو امپاور کرنا، ان کو اسکلڈ رکھنا، ان کے دیکھنے، سوچنے، بات کرنے کی صلاحیتوں کو نرچر کرتے رہنا، ان کے گھر، ان کے خاندان، ان کی کمیونٹی، ان کے ملک، ان کے قوم کے حالات سے ان کو جوڑے رکھنا، کنیکٹڈ رکھنا۔ اگر ان کے اندر کوئی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، ہسبینڈ وائف آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو بھی وہاں پہ میڈیشن کرنا۔ ایسی ایک کمیٹی یا آرگنائزیشن یا ایک ٹیم آف لائک مائنڈیڈ پیپل
ہر علاقے میں کام کریں. اگر میں سعودی کی بات کر رہا ہوں، جدہ کے علاقے میں 1 سے 2 ٹیم ایسے کام کریں جو ہمارے علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کو رکنے نہ دیں. انٹلیکچوئل گروتھ کو، ان کی فکری اور ذہنی اور عقدی ایون دینداری، اس کے گروتھ کو رکنے نہ دیں. ان کو کنیکٹڈ رکھیں ماحول سے، علاقے سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے کنیکٹڈ رکھیں، بھلے سے وہ کتنے بڑے کمانے والے کیوں نہ ہوں اور کتنا کم کمانے والے کیوں نہ ہوں. ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی ضرورت ہے، ان کے ہیلتھ اور ان کے صلاحیتوں کو باقی رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے ذریعے سے امت کو، کمیونٹی کو جو فائدہ ہونا ہے اس کی بھی ضرورت ہے. اور ریاض میں، جبیل، دمام، یہ جو بڑے بڑے جو ریجنز ہیں جہاں پر ہندوستانی مسلمان خاص کر کے کوسٹل جو ایریا ہے ہمارا، اور جو کیرلا اور مہاراشٹر کا جو علاقہ ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی انٹیلیجنٹ اور صلاحیتوں سے مالا مال تعلیم یافتہ طبقہ ہمارا ادھر جا رہا ہے. تو کیا جا رہا ہے؟ ہماری اصل طاقت ادھر سے ادھر جا رہی ہے. تو پہلے تو سمجھو کہ جا رہی ہے، دوسرے تو ان کے جانے کی وجہ سے گھروں میں، خاندانوں میں، محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں جو خلا ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچو. تیسرا، ان کے جانے کے بعد ان کو کس طریقے سے کنیکٹڈ رکھنا ہے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے مسجد، اپنے معاشرے، اپنے ملک سے. چوتھا، ان کے گروتھ کو رکنے نہ دیں، ان کے فکر کو محدود ہونے نہ دیں. ان کو صرف میٹیریلسٹک، مادی طور پر کمانے والی جسم بنا کے ان کو نہ چھوڑیں، بلکہ ان کو مرتبط رکھیں، ان کو جو ہے نا انگیج رکھیں ان کے لیے بھی، اور ان سے جو فوائد وہاں پہ بیٹھے بیٹھے، اور انشاءاللہ جب آئیں گے واپس تو تب بھی قوم اور ملک اور ملت اور دین کی خدمت کرنے والے بنے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اس مرتبہ، میں نے جب سعودی عرب گیا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں نام لوں. ماشاء اللہ سعودی عرب کے قانون کا لحاظ کرتے ہوئے، کون سی باتیں بولنا ہے، کون سی باتیں نہیں بولنا ہے، یہ ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے ایک مقصد کے تحت وہاں کے جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے، ان کے گھروں کے لیے، ان کے آپس میں ہونے والے اختلافات کے لیے، ان میں اگر کوئی جاب لیس ہے ان کو جاب دلانے کے لیے، بڑے بڑے جابس کو ہنٹ کرنے کے لیے، اور ان کی صلاحیتوں کو باقی رکھنے کے لیے ویریس سبجیکٹس، ایجوکیشن کے اوپر اور ریسرچ کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر، ہیومن بینگ کے مائنڈ اور سائیکالوجی کے اوپر الگ الگ موضوعات پر ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے. تو بہت ہی وہ لوگ ایک پروڈکٹیو لائف گزار رہے ہیں اس ایک آرگنائزیشن کے ذریعے سے. سبحان اللہ. اور ایسے ریاض جیسے مثال کے طور پر، ریاض جو سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ ہندوستانی شاید وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پر ایسے منیمم 5 سے 10 آرگنائزیشن بھی ہوں جو ان کو کھینچے رکھے نہ کافی. اچھا آپ لوگ بولیں گے نہیں بھائی ہمارے علاقے کے ہر گاؤں کے الگ الگ ادھر تنظیمیں ہیں. میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کی حالت سمجھو کہ کرکٹ کھیلنے کے حد تک ہے، اور سال میں 1-2 مرتبہ بریانی کھانے اور سوئمنگ کرنے اور چند آپس میں گفتگو کرنے، مفید گفتگو کرنے کے لائق ہے. وہ تو رہنے دیجیے آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے اور میوچل کمیونیکیشن کے لیے. میں بول رہا ہوں آؤٹ آف دا باکس ڈسکشن، بہترین دنیا کے حساب سے ہم کیسے آگے بڑھیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو کیسے آگے بڑھیں. ایک مدرسہ ٹائپ، ایک کورس ٹائپ کا، اوکے، ایک ساری پلاننگ کے ساتھ یہ ہونا بہت ضروری ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ یہ میرا میسیج ان تک پہنچے جو ابراڈ میں رہتے ہیں، یا ان فیملیز تک پہنچیں جو ہندوستان کے زمین میں رہتے ہیں، تاکہ وہ لوگ غور کریں اور اس کے جو بھی تدارک ہو سکتے ہیں، جو اس کے سائڈ افیکٹس کو جو اور کم آ سکتے ہیں، اس پر آنے کی کوشش کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.